دن کے اول حصے کے نوافل۔ ضحیٰ کے معنی ہیں دن کا چڑھنا اور اشراق کے معنی ہیں طلوع آفتاب۔ پس جب سورج طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے۔ نماز اشراق سورۃ الضحیٰ یعنی اشراق کا وقت طلوع آفتاب سے چند منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسے نماز فجر اور صبح کے وظائف پڑھ کر اٹھنے سے پہلے اسی مقام پر ادا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ صحیح سنن ترمذی للالبانی الجزء الاول رقم الحدیث 480۔ چاشت کا وقت۔ آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ رواہ الترمذی جزء الاول 395۔ نماز اوابین۔ صلاۃ اوابین یعنی صلاۃ الضحیٰ ہی ہے جو سورج اونچا ہونے اور زوال سے پہلے 2، 4 یا 6 یا 8 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ وقت بدلنے کی وجہ سے اس کا نام بھی بدل گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اطاعت کی طرف پلٹنے والے، اگرچہ یہ نفل نماز طلوع شمس سے لے کر زوال سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا، کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ اس وقت کے علاوہ دوسرا وقت اس نماز اوابین کے لیے افضل ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوابین کا وقت تب ہی ہوتا ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔ صحیح مسلم للالبانی رقم الحدیث 368۔ وضاحت۔ اگر سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد یہ نوافل ادا کیے جائیں تو نماز اشراق کہلاتے ہیں، اور اگر طلوع آفتاب کے تقریباً گھنٹے بعد ادا کیے جائیں تو نماز چاشت کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، اگر طلوع آفتاب کے 2-2.5 گھنٹے بعد ادا کیے جائیں تو نماز اوابین کہلاتے ہیں۔ اوقات کی تبدیلی کے ساتھ ہی نام بھی بدل گیا اور فضیلت بھی، جسے جو وقت میسر آئے پڑھ لیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی وہ سب سے افضل ہے، اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کا آدھا ثواب ملے گا، اور جس نے لیٹ کر نماز پڑھی تو اسے بیٹھ کر پڑھنے والے کے آدھا ملے گا۔ سنن نسائی 1661۔ Thanks for watching. Bell notification, subscribe.